नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। आजा तरस रही है निगाहें तेरे लिए, आजा तरस रही है निगाहें तेरे लिए। खुदा की कसम मुझको बार है, जिंदगी खुदा की कसम मुझको बार है। मुद्दत शौक़ दिल में मैंने कुर्बान को सीने से लगाया, इसलिए खुद को बुराई से बचाया। मैंने कुर्बान को सीने से लगा रखा है। ओ गम शबीर का एहसास जगाने के लिए, गम शबीर का जगाने के लिए, और ये दिया हमने हवाओं में जला रखा है। और ये दिया हमने हवाओं में जला रखा है। मैंने कुर्बान को सीने से लगा रखा है। मैंने कुर्बान को सीने से लगा रखा है। तुम हो सजदे के निशान तुम हो सजदे के निशान और अदा से मरो। और मैंने किरदार को मैं यार बना, और मैंने किरदार को मैं यार बना रखा है। और मैंने कुर्बान को सीने से लगा रखा है। और दुश्मने हक के लिए आपने कलम को मैंने, और दुश्मने हक के लिए आपने कलम को मैंने, और रोज़े अव्वल से ही शमशीर बना रखा है।
شمشیر بنا تھا میں نے قرآن کو سینے سے لگا دیکھا جب ہند نے سجاد کو زندہ میں اسیر پوچھا کیا پہنے ہو فرمایا کہ توفو زنجیر السلام میرے سنو توفو سلاسل میں اسیر السلام میرے سنو توفو سلاسل میں اسیر اور رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر وصیت کا مہر مرنے پہ تیار ہے کہ کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ اور ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے مول بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے اللہ بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے حال یہ
والديهم طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. بہرحال مجلس پڑھنے کے حوالے سے بھی پرساداری کے حوالے سے انشاءاللہ حاضری بہرحال ضروری تھی، اور پرسے کے حوالے سے تو میں اکثر یہی جملے کہتا ہوں کہ دیکھیے موت کوئی بری شے نہیں ہے. موت اگر ایک بری شے ہوتی تو پھر انبیاء اور مرسلین کو مانتے. انبیاء اور مرسلین کو موت کا آنا، صدیقین کو موت کا آنا، خاصان خدا کو موت کا آنا. یہ موت وہ ہے کہ جس نے حضرت آدم کو نہیں چھوڑا ہے، حضرت ابراہیم کو نہیں بخشا ہے، حضرت اسماعیل کے در تک بھی یہ موت گئی اور حضرت سلیمان کے دربار میں بھی یہ موت پہنچی. یہ موت دربار فرعون میں بھی پہنچی اور دربار نمرود تک بھی پہنچی. اس موت نے نہ کسی غریب کو چھوڑا ہے، نہ کسی امیر کو چھوڑا ہے، نہ کسی بادشاہ کو چھوڑا ہے، نہ کسی ولایت کو چھوڑا ہے. تو یہ موت ہوا ہے کہ جسے کوئی نہیں روک سکتا اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اگر یہ موت بری شے ہوتی تو جو اللہ کے نافرمان بندے تھے صرف ان کو ہی آنی چاہیے تھی، لیکن جو فرما بردار بندے ہیں ان کو بھی موت آئی. اور صرف عام فرما بردار نہیں بلکہ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو رسول ہیں، ان کو بھی موت آئی. تو یہ موت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کوئی بری شے نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ موت دو حصوں میں آتی ہے، دو سچویشن میں آتی ہے، دو حالاتوں میں آتی ہے، دو کیفیتوں میں آتی ہے. کہ موت جب در اہل بیت پہ آتی ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب در اہل بیت کے علاوہ آتی ہے تو اس کا موت کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ موت جب در اہل بیت پہ آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، جب دشمن اہل بیت کے قریب جاتی ہے تو ہلاکت بن جاتی ہے. اور اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مولانا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ موت ایک ہے، سچویشن دو ہے، موت ایک ہے، حالتیں دو ہیں. کیسے ممکن ہے کہ موت ایک ہو اور حالتیں دو ہوں؟ ہم نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غور کر لیجئے تو سائنس کا زمانہ ہے اور پڑھے لکھے افراد کا زمانہ ہے. ہر انسان کا ذہن کھلا ہوا ہے. پہلے کے ذہن چھوٹے تھے، آج کے ذہن پرانے ذہنوں کے بنسبت کافی بڑے ہیں. جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے ذہن اور بلند ہیں. آپ دیکھیے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ موبائل نہیں چلا سکتے، لیکن وہ بچہ جو ابھی قاعدے سے بات نہیں کر رہا ہے وہ 11 میں پڑھا ہوا ہے اور اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور آئی فون اور موبائل اور لیپ ٹاپ سب چلا رہا ہے. یعنی ذہن نے ترقی کی ہے اور ذہن آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے. لیکن ذہن جتنا ترقی کرتا چلا جائے گا حق کو اتنا پہچانتا چلا جائے گا. ذہن جتنی ترقی کرے گا اہل بیت کے فضائل اتنے سامنے آئیں گے اور دنیا عظمت اہل بیت کو بھی اتنی ہی سمجھے گی، اسلام کو بھی اتنا ہی سمجھے گی اور دین کو بھی اتنا ہی سمجھے گی. اس لیے کہ جیسے جیسے ذہن بلند ہوتے چلے جائیں گے ایسے ایسے لوگوں کے سامنے حق آتا چلا جائے گا کہ مولانا موت ایک ہے، حالتیں دو ہیں، موت ایک ہے، سچویشن دو ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ موت ایک ہی ہو اور صورتیں دو ہو جائیں؟ ہم نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے باران رحمت کا قطرہ چلا. جب یہی قطرہ سانپ کے دہن میں آیا تو زہر بنا، سیپ کے دہن میں پہنچا تو موتی ہو گیا. تو پانی کا قطرہ تو ایک تھا لیکن سچویشن بدل گئی، انداز بدل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف دیکھا جاتا ہے، ظرف جیسا ہوتا ہے وہ چیز ایسی ہی بن جاتی ہے. دہن کا سانپ کا دہن ہے تو پانی زہر بنے گا. موتی کا دہن ہے تو قطرہ، اگر سیپ کا دہن ہے تو قطرہ موتی بن جائے گا. بھائی یہ موت ادھر سے چلی
کے خلاف، قلم آپ کے خلاف، تلوار آپ کے خلاف، اسلحے آپ کے خلاف، کائنات کی پوری دولت آپ کے خلاف، پوری حکومت آپ کے خلاف، 1400 سال میں جتنے ظلم آپ کے اوپر ہوئے، اس اعتبار سے تو اس قوم کو مٹ جانا چاہیے تھا، اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ قوم کل بھی باقی تھی، یہ قوم آج بھی باقی ہے، اور یہ قوم صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم دعائے جناب زہرا کا نام، دعائے جناب زہرا کا نام، اور آپ کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اور جب محبت اہل بیت آپ کے دل میں ہے تو پھر حدیث مشہور ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہی وجہ ہے دنیا حیران و پریشان ہو کر نجف اشرف میں ہمارے علماء کے پاس پہنچی اور جانے کے بعد کہا کہ پوری دنیا کے اندر ساری دنیا حیران و پریشان ہے اور ڈرتی ہے موت سے، اور موت سے خوف زدہ ہوتی ہے، اور ہر آدمی بچاؤ کا پورا انتظام کرتا ہے۔ اگر کسی بھی قوم کے فنکشن میں ایک بم وسفوٹ ہو جائے تو وہ قوم والے گھبرا جاتے ہیں، اپنی عبادتوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن کمال ہے تمہاری قوم کا، دن بدن زائرین نجف میں اضافہ، دن بدن زائرین کربلا میں اضافہ، دن بدن زائرین سامرہ میں اضافہ، دن بدن پڑوسی ملکوں میں جلوسوں میں اضافہ، دن بدن مجلسوں میں اضافہ۔ آخر یہ قوم آپ کی موت سے ڈرتی کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے علماء نے بتایا اس قوم کو پتا ہے موت جب در اہل بیت سے آتی ہے تو ہلاکت بن کے نہیں بلکہ شہادت بن کے آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آواز بلند صلوات ارشاد مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد بارے دیگر صلوات ارشاد تو عزیزان گرامی جتنی بھی سازشیں ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف ہے، عالم اسلام کے خلاف ہے، اور اس وقت اسی چیز کو ہوا دی جا رہی ہے۔ شیعہ کو سنی سے لڑا دیا جائے، دیوبندی کو بریلوی سے لڑا دیا جائے، بریلویوں کو صوفیوں سے لڑا دیا جائے، شیعت کے اندر مختلف فرقے بنا دیے جائیں، تو پورا معاملہ ہے اختلاف کا۔ تو اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ اختلاف آج کی دین ہے یا پرانی دین ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ اختلاف آج کی دین ہے یا پرانی دین ہے؟ 1400 سال سے ہی یہ سازشیں چلی جا رہی تھی۔ ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر یہودیوں نے اپنا ایک ایجنٹ کابل احبار کی صورت میں اسلام کے میں داخل کیا، اور اس نے اتنی حدیثیں گڑھی اور اتنی جعلی روایتیں بنائی کہ آج پورے عالم اسلام میں خلفشار ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ بڑی مجبوری ہوتی ہے انسان کے ساتھ مختلف موضوعات کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، ایسا کہ خاندانوں کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی قبیلہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ، نہ کوئی چیز خریدے گا نہ دے گا، نہ شادی ہو سکتی ہے نہ رشتہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، بند ہو گیا۔ جان کو خطرہ ہوا رسول کی، سرکار ابو طالب نے ساتھ لیا، شیب ابی طالب میں پہنچا۔ شیب ابی طالب میں کھانا تو آ نہیں رہا ہے، وہاں گیہوں کا گندم کا چاول کا انتظام تو ہے نہیں، وہاں بریانی کی دیکھ اتر رہی ہوں جی، وہاں تو سختی کے حالات تھے۔ شیب ابی طالب میں بنی ہاشم نے درختوں کے پتے کھا کھا کر، توجہ، درختوں کے پتے کھا کھا کر رسول کی حفاظت، اور عجب انداز ہے، رات ہوتی ہے، سرکار رسالت پناہ کو اٹھاتے ہیں حضرت علی کے بستر پر لٹا دو، اور حضرت علی کو اٹھاتے ہیں سرکار رسالت پناہ کے بستر، طالب کو اٹھاتے ہیں محمد کے بستر پر، محمد کو اٹھاتے ہیں طالب کے بستر پر، عقیل کو اٹھاتے ہیں محمد کے بستر پر، محمد کو اٹھاتے ہیں عقیل کے بستر پر۔ کیوں؟
میرے بچے قتل ہو جائیں محمد بچ جائے، ہائے ہائے ہائے، میرے بچے قتل ہو جائیں لیکن محمد عربی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سرکار ابو طالب نے اس طریقے سے سرکار رسالت پناہ کی حفاظت کی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ بقرعید مناتے ہیں، کس یاد میں مناتے ہیں؟ کہا کہ ابراہیم و اسماعیل کے واقعے کی یاد، توجہ، ابراہیم و اسماعیل کے واقعے کی یاد۔ کہا کہ کیا یاد ہے؟ کہا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا۔ ہم نے کہا یہ قربانی کیوں دی جا رہی تھی؟ کہا کہ ابراہیم اپنے خواب کو سچ کر دکھانا چاہتے تھے، تو ابراہیم اگر اپنے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرے تو خلیل اللہ کہلائے، اور وہ ابو طالب کو محمد کو بچانے کے لیے ایک بیٹا نہیں بلکہ چار چار بیٹے قربان کرنا چاہ رہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد جو اپنا ایک بیٹا نہیں بلکہ چار چار بیٹے قربان کرنا چاہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رسالت پناہ نے فرمایا چچا جان وہ جو انہوں نے دستاویز لکھی تھی نا، پیپر لکھے تھے بھائی کاٹ کے، وہ سب دیمک۔ اور سرکار ابو طالب تشریف لے گئے، کہا کہ وہ جو تم نے دستاویز تیار کی تھی وہ دیمک نکل گئی ہے۔ کہا کہ وہ تو ہم نے صندوق میں رکھی تھی۔ کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ صادق ہے، وہ امین ہے۔ اس وقت اگر وہ یہ کہے کہ رات ہے تو میں اپنی نگاہوں کے اوپر تو یقین نہیں کروں گا لیکن محمد کی زبان پر یقین کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ تم دیکھ لو اگر دیمک نے نہیں چلائی ہوگی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب انہوں نے وہ دستاویز کھول کے دیکھی، وہ دیمک، اب کچھ کا دل تو وہی، کہا کہ محمد نے جو فرمایا وہ بجا فرمایا۔ اور سرکار ابو طالب یہ کہہ کر واپس آیا اور بائیکاٹ یہاں سے ختم ہو گیا۔ آج ایران کا بھی بائیکاٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ شیب ابی طالب کا درس لیے ہوئے ہیں۔ وہ الزام یہ تھا کہ تم نے حسین کو قتل کیا اور تم خود ہی روتے ہو، لیکن وہاں پڑوسی ملک میں کراچی میں ادھر تمام شیعوں نے حسینیت زندہ باد کے نعرے لگائے، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ادھر سے جو یزید کی نسلیں تھی انہوں نے واضح کر دیا نعرہ لگا کے یزید کے فیور میں کہ دیکھو قتل کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی دیکھیے، جو قاتل ہوتا ہے نا وہ نہ تو روتا ہے، وہ ڈرتا بھی بہت ہے۔ تو ہم اکثر اسی بات کو تو کہتے ہیں نا، بھئی آپ نام لے کے نہیں کہہ سکتے تو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ فرزند رسول کو، رسول نے جسے اپنی زبان چسائی، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، جس کے بارے میں کہا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جس کو اپنے دوست پر سوار کرایا۔ توجہ رکھیے گا، جس نے اس شخصیت کو قتل کیا اس پہ لعنت ہو، بھائی اس ذات پر لعنت ہو کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا، جس نے امام حسن کو زہر دیا، جس نے جناب زہرا کے پہلو میں جلتا ہوا دروازہ گرایا، جس نے حضرت علی کے سر پر ضربت ماری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا چہرہ بدل جائے تو قاتل سے ہمدردی ہے، قاتل سے ہمدردی۔ اور ایک نیا فیشن اور چل رہا ہے کہ جناب نام نہ لیجئے۔ بھئی آپ نہ لیجئے، ہم تو لیں گے، آپ نہ لیجئے۔ کہا کہ جناب نام نہ لیجئے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی قتل ہو جائے، مقدمہ نہ کیجئے، نام نہ لیجئے۔ ارے ہمارا مر جائے تو نام بھی لے، مقدمہ بھی کرے، اور جو فرزند رسول کو قتل کرے اس سے کیسی ہمدردی ہے؟ اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جو لوگ امام حسین کے حق کے سلسلے میں اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ بے قاتل کا نام نہ لیا جائے، ان کا شمار انہی میں ہوگا کہ جو تین طبقے تھے وہاں،
ایک امام حسین کے ساتھ ایک امام حسین کا قتل کرنے والا مخالف, ایک اور طبقہ تھا وہاں, اور وہ طبقہ وہ تھا. ہم تو غیر ایک جانبدار ہیں, یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, ہم کیا کریں؟ اللہ نہ کرے کہ کہیں ان لوگوں میں بھی شمار نہ ہو جائے. جس نے قتل کیا, جو قتل پر راضی رہا, جس نے قتل کا ساتھ دیا, سب کے سب قاتلان امام حسین میں شمار کیے جائیں گے, کوئی بچنے والا نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ذریعہ نجات حسین ابن علی ہے. ہماری اور آپ کی نجات کا جو ذریعہ ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اگر حسین ابن علی کی ذات شفاعت کے لیے نہیں ہوگی تو ہم کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں, ہم کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھ لیں, ہم کتنے ہی حج کیوں نہ کر لیں, وہ کام آنے والا نہیں. ہم نماز شب کی کتنی ہی ادائیگی کیوں نہ کر لیں, لیکن اس کے اوپر امام حسین کی مہر ہونا ضروری ہے. اور میں اکثر اس جملے کو کہا کرتا ہوں عزیزان گرامی, جس کے دل میں امام حسین کی محبت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, اس کا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بڑی عظیم قربانی دی. رسول نے اپنی پوری زندگی کے اندر اور اپنی پوری طیبہ میں عزیزان گرامی اسلام کو پروان چڑھایا, اسلام کو جوان کیا. اسلام کا درخت جب جوان ہو گیا تو اسلام کے اسی درخت پہ خزاں ہونے والی تھی. حسین آگے بڑھے, میں اس درخت کی حفاظت کروں, میں مسجد نبوت کی حفاظت کروں گا. میں اکثر اسی جملے کو پڑھا کرتا ہوں کہ جو دین کو پھیلائے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو دین کو پروان چڑھائے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو مقصد نبوت کی حفاظت کرے اسے حسین کہتے ہیں. اور ایک جملہ اور آگے بڑھ کے عرض کر رہا ہوں, جو پوری دین کو پھیلائے وہ محمد, اور جو محمد کے مقصد کی حفاظت کرے وہ حسین, اور جو حسین کے مقصد کو بچا لے وہ حسین ہے. یہ کون ہے زینب؟ یہ علی کی شیر کی بیٹی زینب ہے. اور شہزادی زینب کے لیے کیونکہ ایک ماں اور ایک زوجہ کے اصحار ثواب کی مجلس ہے, ایک ماں اور ایک بیٹی کے اصحار ثواب کی مجلس ہے, تو ایک ہے زہرا, ایک ہے ثانیہ زہرا. اسلام کو پھیلانے میں رسول کے ساتھ زہرا شریک ہے, اور اسلام کو بچانے میں حسین کے ساتھ ثانیہ زہرا جناب زینب شریک ہے. نہ ماں کا جواب نہ بیٹی کا جواب. یہ 40ویں کی مجلس بھی ایک ماں اور ایک بیٹی کی مجلس ہے. آپ نے اگر پورے مضمون پہ غور کیا ہوگا, میں نے اس چیز پہ غور دلایا ہے آپ کو کہ 12 وفات, 17 ربیع الاول, 28 صفر. 17 ربیع الاول میں رسول آئے تو 2 معصوم, اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 معصوم. آج جو 40واں ہے وہ 1 کا 40واں نہیں ہے, وہ 2 کا 40واں ہے. لیکن میں کہوں گا یہ پہلا 40واں ہے. ہم منا رہے ہیں اور 2 کا 40واں منا رہے ہیں, لیکن زینب نے پہلا 40واں نہیں منایا, بلکہ زینب وہ ہے کہ جو 1 سال کے بعد 40واں منانے کے لیے کربلا پہنچی ہے, تو 2 کا 40واں منانے کے لیے نہیں بلکہ 72 کا 40واں منانے کے لیے زینب پہنچی تھی. میں مولانا مانا اطراف پر یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ کے گھر سے 2 جنازے ایک ساتھ ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, بڑی عزت کے ساتھ جنازے اٹھائے گئے. ارے بڑی مصیبت کا گھر, بڑی مصیبت کا وقت تھا, لیکن ہاں کیا کسی گھر سے 72 جنازے اٹھے ہوئے بھی دیکھے تھے؟ ارے فاطمہ زہرا کا گھر تھا, ارے جو کربلا میں اجڑ گیا تھا, ایک دن میں 72 جنازے. اللہ اکبر. ارے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے, لیکن عزیزان گرامی ہر جنازے پہ ایک بیٹی موجود رہی, ایک بہن موجود رہی. وہ کون تھی؟ وہ زینب تھی. میں کہوں گا ارے شہزادی زینب, ارے آپ نے ایک کا ماتم کیا, ارے آپ نے بڑی اذیتیں محسوس کی, لیکن آپ ارے کربلا سے لے کے کوفہ سے شام
اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہے. جزاک اللہ خیر جزا. اے پروردگار کوئی اور نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک ماں ایک بیٹی ایک ماں وہ بھی دربار میں پہنچی. ایک بیٹی وہ بھی دربار میں پہنچی. ایک ماں جب دربار میں پہنچی نا تو اس وقت سر پہ رضا موجود تھی, علی موجود تھے, حسن و حسین موجود تھے, لیکن بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا. آپ کی بے حرمتی ضرور ہوئی, لیکن ہاں وہی بیٹی زینب ارے جب یزید کے دربار میں پہنچی تو سر پہ رضا نہیں تھی. آپ نے بیمار ساتھ تھے, ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاندان کو. اللہ اکبر. ارے جب ماں دربار میں گئی تو کوئی تعارف نہیں کرا رہا تھا. ارے زہرا نے اپنا تعارف خود کرایا, لیکن علی کی شیر دل بیٹی زینب جب دربار یزید میں پہنچی ایک ملعون آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے حاضری رباب حاضری فضا حاضری ام کلثوم. یزید کہتا ہے میں علی کی شیر دل بیٹی زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں. جبکہ فقیر فضا آگے بڑھی تیری کے مجال ارے اس کنیز کے ہوتے ہوئے تو علی کی شریف بیٹی سے کلام کرے. اس نے سننا تھا. یزید آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ ضعیفہ کون ہے, اس کے تازیانہ لگایا جائے. ظالم تازیانہ لگاتا ہوا آگے بڑھا. شہزادے فضا کے ماننا چاہتا ہے, لیکن فضا نے دربار میں کھڑے ہوئے اچھی غلاموں کو دیکھا. ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہا اچھی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا. ارے تمہارے قبیلے کی عورت میں تازیانہ لگا ہے, تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو. اچھی غلام تلواریں لیے ہوئے یزید کے سامنے آ گئے. یزید اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ایک بھی تازیہ نہ لگا دربار میں خود کی ندیاں بہ جائیں گی. اور اس منظر کو شہزادی زینب نے دیکھا. دریا کا روکیا اے بھیا پاس ارے فضا کو بچانے والے فضا کو بچانے والے موجود, لیکن بھیا پاس ارے زینب کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. ماں دربار سے واپس آ گئی, لیکن میں کہوں گا شہزادی زینب ارے آپ بھی دربار سے واپس نہیں بلکہ دربار سے زندان میں آئی ہے. میں کہوں گا شہزادی زہرا ارے جب آپ کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرا تو ایک مرتبہ حسن بھی چیخ مار کے روئے, کنیز بھی چیخ مار کے روئی, میری شہزادی بھی چیخ مار کے روئی. ارے محسن کی شہادت آپ کے گھر میں واقع ہوئی, لیکن ہائے ثانیہ زہرا بھی جب زندان میں پہنچی ایک انسی شہزادی شہادت واقع ہوئی. وہ کون تھی؟ ارے وہ سکینہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی تھی. اللہ اکبر. ارے شہادت کتنی ملتی جلتی ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا شہزادی زہرا کی جب شہادت واقع ہوئی نا اور مولا کائنات تشریف لائے جناب زہرا کو حسن دیا تو مولا کائنات چیخ مار کے ہوئے, اس لیے کہ جناب زہرا نے ایک غم اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا. ایک صحابی آگے بڑھا اے میرے مولا آپ کو فاتح بدر رہنے آپ نے خیبر کو فتح کیا ہے, لیکن آپ چیخ مار کے کیوں ہوئے؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے اماں نے اتار کر پھیر دیا. کہا کہ ارے زہرا ایک غم ایسا لے کر دنیا سے گئی ہے ارے جس کا ذکر مجھ سے بھی نہیں کیا. ارے جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا ارے نبی کی بیٹی کی پسلیاں ارے شکست تھی. اللہ اکبر. ارے دو جنازے اہل بیت کے گھر کے وہ ہیں, جب انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا. علی نے جب زہرا کو غسل دیا علی چیخ مار کے رویا, اور جب زینب نے سکینہ کو غسل دیا زینب چیخ مار کے روئی. اگر لالا بھی بیمار جب میں سکینہ کے جسم سے مرتبہ کرتی کو اتارنا چاہتی ہوں نا تو کرتے کے ساتھ ساتھ سکینہ کے جسم نکھار دوں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. میں کہوں گا جناب زہرا جب آپ کا موصول شہید ہوا نا آپ دل بھر کے روئی نا, آپ نے ماتم کیا نا, آپ نے گریہ کیا نا, آپ آنسو بہاتی رہی, لیکن آئے ارے زینب جب بھی روتی
جب ماں کا آخری وقت آیا، جب ماں کا آخری وقت آیا نا، مولا کائنات نے اپنی تمام اولاد کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا اے میرے بیٹے حسن قریب آؤ، حسین قریب آؤ، زینب قریب آؤ۔ ام کلثوم تقسیم تھی، ایک ایک بیٹا آگے بڑھا، جناب زہرا سے رخصت چاہیے، لیکن عزیزان گرامی آخری رخصت ہے، حسین کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مرتضی نے فرمایا میرے لال حسین اپنی ماں کو آخری سلام نہیں کرو گے، اپنی ماں کو الوداع نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بابا آپ جانتے ہیں جب تک میری ماں مجھے نہیں بلاتی تھی حسین اس وقت نہیں جاتا تھا، میری اماں جب تک نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ بندے کے منگول پہ تو آج نمودار ہوئے، آجا میرے لال، آجا میرے جان حسین آجا۔ حسین قریب گئے، جانے کے بعد کہا ماں حسین ضرور قریب آئے گا لیکن وعدہ کرنا پڑے گا حسین جب آخری وقت ہوگا تو آپ بھی تشریف لائیں گی۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ حسین اپنی ماں سے ملے، روح قبض منصری سے پرواز کر رہی، ایک ماں ایک بیٹی، حسین سے زہرا کا وعدہ، ماں اور بیٹی ایک جگہ پھر ملی۔ کس وقت ملی؟ جب حسین پشت زلزلہ پر بنانے لگے، زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پر تشریف لائے۔ حسین نے تینوں کے آسمان سے سرزمین کربلا کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک دکھیاری ماں سر کے بالوں کو دکھائے آواز دے رہی تھی آجا میرے لال حسین، آجا میرے ناطے جگر حسین، تیری ماں وعدہ نبھانے کے لیے آئے۔ ارے ماں حسین کے پاس موجود تھی، بیٹی زینب دلائے زینب جب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، ارے شیب کو اپنے خنجر کو خود کر رہا تھا، شیب آگے بڑھا، شیب کا خنجر چلا، شیب نے ایک بار خنجر نہیں چلایا، بار آیا تیرا مرتبہ خنجر چلایا، سرزمین کا بڑا بچہ شادی ہوا، زینب طرف گئی، زینب لمبے لگی، ارے میرے ماں جائے کو کیا کر رہے ہو؟ ارے زینب نے بہن کی، ارے میں نے حسین کو 18 سال جب کیا 20 کے بعد ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ کوئی ورنہ دے سوائے مظلوم میں حاضرین کی برا دو ربیدار مرحوم درجات پاکی و مطالف ان کے قبروں میں اپنی رحمت خاص روح خاص نام میں جوار علمہ میں جلائی نام ان کے درجات متعارف ان کے قبر پر رحمتوں کی درخواستوں کو قبول تیری باہر میں 10 بدوان 10 مندگان کو سب جبگیر کے مانا مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان ماں اور عزت و ناموس کی حفاظت، حکومت اسلامی کی حفاظت، مزارات مقدسہ کی حفاظت، ہمارے علماء کی حفاظت، جو مقروض ہمیں قرضوں سے نچھاتے ہیں، جو بروزگار کو روزگار، جو بے وراحت کو اولاد کو، مریضوں نے سخت عاجلہ ہوئی قوم کی جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئے عزت کے ساتھ رخصت فرما پروردگار ہم تیری بارگاہ میں ہمارے زمانہ کے ظہور میں حجیم ہم کو کیا آواز انصار شمار فرمایا تقبل منا بسم اللہ